يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ ہود آیت نمبر 84 سے 95 تک. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قال، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تمہارے لیے اور کوئی معبود نہیں ہے. ہر رسول اپنی قوم کو یہی توحید کی دعوت دیتا رہا، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعوت، ایک اور ان کو حکم دے رہے ہیں، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور نہ تم کمی کرو، ناقص ینقص، کم کر کے دینا، اور نہ تم کمی کرو مکیالا، ماپ میں، والمیزان، اور تول میں. ایک اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں. شعیب علیہ السلام پہلے اللہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا حق ادا کرو. اور بندوں کے ساتھ جو تم زیادتی کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، پھر اس سے منع کرتے ہیں، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم کرو ماپ اور تول. اچھا، ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں سورہ آراف میں اس قوم کے بارے میں. یہ لوگ جو تھے یہ بہت مضبوط قوم بن کر ابھرے تھے، اور یہ جو ان کی جگہ جہاں پہ یہ قوم آباد تھی، یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ تھی، کیونکہ یہاں پہ دو بہت اہم بین الاقوامی جو راستے تھے وہ یہاں سے گزرتے تھے. یہ انٹرسیکشن پہ قائم تھا. ایک رستہ، ظاہر ہے ہم ان کو روڈز تو نہیں کہہ سکتے، شاہراہ کہہ سکتے ہیں. اس زمانے میں تو رستے ہی ہوتے تھے، کچے راستے، جہاں سے کاروان گزرتے تھے، تجارتی قافلے گزرتے تھے. ایک وہ تھا جو شام سے یمن جاتا تھا راستہ، اور دوسرا جو عراق سے مصر جاتا. ان دونوں کے سینٹر میں یہ قوم آباد تھی. تمام تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ جو تھا اس زمانے کا بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا. یہاں کے لوگ بھی بڑے خوشحال تھے. اب ان کے اندر جو کمیاں تھیں، ایک تو وہی جو ہر رسول نے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، یعنی لوگ، ظاہر ہے شرک کا لفظ تو یہاں استعمال نہیں ہوا کہ انہوں نے ان کو شرک سے روکا، لیکن ایک اللہ کی عبادت کرو سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی شرک میں بھی ملوث تھے. اور دوسری ان کے اندر جو بڑی خامی تھی تو یہ تھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور چوری ڈاکہ یہ بھی یہاں بہت پایا جاتا تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کی طرف جب ان کو بلایا، فرمایا انی اراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، بخیر، تم اچھے حال میں، تم خوشحال ہو، آسودہ حال میں تمہیں دیکھتا ہوں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، لیکن اگر تم لوگ انہی غلط کاموں میں ملوث رہے تو مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آئے گا جو تمہیں گھیر لے گا. عذاب یوم محیط، گھیر لینے والے دن کے عذاب کا مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے.
یا قومی اوفل مکیالا، اور اے میری قوم تم پورا کرو ماپ، مکیال پہلے بھی یہ لفظ آیا، مکیال کا مطلب ہوتا ہے ماپ، والمیزان اور تول، میزان اس ترازو کو بھی کہتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں کے باہر تصویر لگی ہوتی ہے میزان، تو میزان کہا جاتا ہے تولنے کو، تول اور ماپ پورا پورا دیا کرو، بالقسطی انصاف کے ساتھ، اوف المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ دو لوگوں کو چیزیں ان کی کم کر کے، ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، ولا تعصوا، اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی قوم کو سیدھا رستہ ہی دکھایا، اور ان کی قوم میں جو برائی تھی وہ بہت ہی ایک طرح سے ایک کبیح جرم ہے یہ، کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حقوق پامال کرنا، لوگ پورے پیسے آپ کو دے رہے ہیں، آپ ان کو چیز پوری نہیں دے رہے، یا اگر کوئی چیز آپ نے لوگوں کو دینی ہے، لوگوں سے لینی ہے، پھر آپ ان سے پوری لیتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو دیتے ہیں تو چیز پوری نہیں دیتے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک پوری کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کیسی بڑی قباحت ہے۔ اس کا نام سورہ مطففین ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ مطففین کے لیے ہلاکت ہے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خرابی تھی ان میں، اس لیے یہاں فرمایا کہ ولا تنقصوا المکیال، تاکید کے طور پر کہا کہ انصاف کے ساتھ لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو، بلکہ انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ اور تول ان کو دو، ولا تب تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی بچا ہوا بہتر ہے تمہارے لیے۔ بقیت اللہ کا لفظ جو یہاں پہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو عطا کردہ بچت وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جو جائز منافع ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی کر کے ان کی حق تلفی نہ کرو۔ اگر تم دیانتداری سے تجارت کرو اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں جو منافع عطا کریں اسی پر قناعت کرو، تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے، اور یہ ہے بقیت اللہ، اللہ کا جو جائز منافع ہے وہ لو۔ جو چیز اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے، اگر تم اس کے پہ راضی برضا ہوگے تو وہ ہے بقیت اللہ، وہ خیر اللہ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر ہرگز کوئی نگہبان، میں تم پہ کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو تمہیں سمجھا سکتا ہوں، نیکی کی تلقین کر سکتا ہوں، تم پہ میرا زور کوئی نہیں ہے، مجھے اللہ نے پیغام دے کے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا تامرو کا ان نترو کا، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، او یا ان نفعل، یہ کہ ہم کریں فی اموالنا، اپنے مالوں میں ما نشاء، جو ہم چاہیں، ہم اپنے مالوں میں جیسے چاہیں تصرف کریں، ہم جس کی چاہیں عبادت کریں۔ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں تم اپنی مرضی کی زندگی نہ جینے دو؟ کیا تمہاری نماز تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جس طرح چاہیں اس طرح ہم اس میں مرضی نہیں کر سکتے؟ ہماری ملکیت میں جو سامان ہے، جو مال ہے، کیا اس کے استعمال میں بھی اپنی مرضی ہم نہیں کر سکتے؟
کیا ہمیں آپ سے پوچھ کے استعمال کرنا پڑے گا اسے، یا ہمیں آپ سے پوچھ کے کرنا پڑے گا؟ جو کچھ بھی ہم نے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، ظاہر ہے وہ انہیں انفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم دیتے ہوں گے۔ تو یہ جو ایک تصور ہے نا لوگوں میں کہ یہ ہمارا مال ہے، اسلام کا یہ تصور نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ دنیا کا یہ مال، ساز و سامان انسانوں کے پاس جتنا ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال، یہ اللہ نے انسانوں کے پاس امانت کے طور پہ دیا، اور انسانوں کو اس میں اپنی مرضی سے کوئی کسی قسم کا تصرف کرنے کا اختیار نہیں۔ انہیں اس مال کو اسی طرح استعمال کرنا ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ کی مرضی کے خلاف انسان اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اسلام میں مال و دولت ہمارے پاس چند دن کی امانت ہے یہ کہا گیا ہے، اور حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ جب انسان خود مالک سمجھ بیٹھتا ہے نا اپنے آپ کو ہر چیز کا، تو پھر وہ وہی کچھ کہتا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے اس میں تصرف کریں۔ تو مال تو اللہ کا ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے۔ متقین کی صفات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک صفت متقین کی یہ بھی ہے کہ جو ہم نے انہیں مال دے رکھا ہے نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو ان کے پاس ان کا اپنا مال۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے کمایا، یہ میری محنت، میری کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش تو بہت سے لوگ ایکول کرتے ہیں، لیکن ایک کو اللہ دیتا ہے ایک کو نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ تو یہ جو حضرت شعیب کی قوم کہہ رہی تھی کہ یہ وہی بات تھی، یہ کوئی آج اس صدیوں پہلے کی بات آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ کیا تیری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تو ہمیں اپنی مرضی کرنے سے روک دے، تو آج بھی اسی طرح لوگ نماز کو تانا بناتے ہیں۔ نماز کا اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو پھر اجازت نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی اور ہو جائے کہ اچھا بڑے نمازی بنتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھ کے پھر یہ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا جو ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو روکتی ہے برائیوں سے، نمازی شخص آہستہ آہستہ برائیوں سے رک جاتا ہے، لیکن اس کا اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آج جو شخص نماز پڑھ رہا ہے کہ پھر وہ بالکل فرشتہ بن جائے گا، اس سے کوئی غلطی ہوگی نہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نماز کا تانا بہت دیں گے لوگوں کو، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ان کو داڑھی کا تانا دیں گے، جس نے حجاب کیا اس کو حجاب کا تانا دیں گے۔ تو یہ وہی بات حضرت شعیب کی قوم کہہ رہی تھی۔ نماز سے مراد یہاں پہ نماز بھی ہے، ہر قوم ہر جو امت پچھلی امتیں گزری ہیں سب میں نماز بھی رہی ہے، اپنے اپنے طریقے سے رہی ہے۔ تو اس سے مراد ذکر بھی ہو سکتا ہے، تلاوت بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت بھی مراد اس سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اور تانا دیتے ہیں اور تنزیہ گفتگو، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بڑا ہی بردبار اور بڑا سمجھدار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ واقعی تو حلیم الرشید ہے، بلکہ وہ کسی تعظیم کے لیے نہیں کہہ رہے، تانے کے طور پہ، استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پہ کہہ رہے۔ قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، تم نے غور کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، بالکل وہی بات جو پچھلے انبیاء نے بھی تھے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ تمہارے درمیان رہتے ہوئے میرا کردار، میرا اخلاق پہلے بھی مثالی تھا، میں اس معاشرے میں ایک شریف الفطرت انسان رہا ہوں، ایک شریف النفس انسان رہا ہوں، اور میں تمہارے اندر تم مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ اور اب ورزقنی منہ، اور اس نے مجھے رزق دیا ہو اپنی طرف سے، رزقا حسنا، اب اس نے مجھے نبوت بھی عطا کر دی ہے، اچھا رزق جو دیا ہے، جو اس نے مجھے، وما اريد ان اخالفكم،
اور نہیں میں چاہتا کہ میں تمہارے خلاف ارتکاب کروں، ان اخالفکم الی ما انہاکم، اس کی طرف جو میں منع کرتا ہوں تمہیں اس سے. ان اریدو نہیں میں چاہتا الا الاصلاح، مگر اصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم لوگوں کو منع کروں خود وہی کام کروں، میں تو اصلاح چاہتا ہوں. ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت، جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، جتنی میں اصلاح کر سکتا ہوں. وما توفیقی، اور نہیں میری توفیق، الا باللہ، مگر اللہ ہی کی طرف سے. میرا مقصد تم لوگوں کی اصلاح ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں. اسی نے مجھے ہمت دی ہے، اسی نے مجھے استقامت سے نوازا ہے، اسی نے مجھے توفیق دی ہے، تو میں اسی پہ توکل بھی کرتا ہوں. علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، ہرگز نہ اکسائے تمہیں، لا یجرمنکم، یہ نون مشدد ہے، یہ اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے، ہرگز نہ اکسائے کم تمہیں، شقاقی، میری مخالفت، ان یصیبکم، اس بات پر کہ پہنچے تمہیں، مثل اس کی، ما اصابہ، جو پہنچا، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود، یا ہود علیہ السلام کی قوم، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم. وما قوم لوط منکم بعید، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے کچھ دور. حضرت شعیب سے پہلے ان 4 قوموں پر عذاب آ چکا تھا. تو یہ جو فرمایا گیا کہ قوم لوط تم سے دور نہیں ہے، یہ دونوں طرح سے ہے، کہ زمانے کے اعتبار سے بھی اور مکانی لحاظ سے بھی. یعنی جغرافیائی اعتبار سے بھی وہ تم سے کچھ دور نہیں ہے، اور زمانہ بھی ان کا تم سے کچھ دور نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہزاروں سال گزرے ہیں، کچھ 1-2 صدیوں کا فاصلہ. اور بعض جو مفسرین ہیں نا، وہ اختلاف کرتے ہیں اس بات سے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر نہیں تھے حضرت شعیب علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے مہمان بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور جن کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوا تھا، وہ مدین کے ان لوگوں کی نسل سے کوئی نیک بزرگ تھے جو حضرت شعیب کے ساتھ عذاب سے بچ گئے تھے. یہ زمانہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ کا اور حضرت شعیب کا زمانہ ایک نہیں. اور بعض مفسرین کے نزدیک وہ دونوں ہم عصر تھے. بہرحال یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے، ہم کسی کو بھی غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے. اچھا، اس آیت سے ہمیں ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ دائی کے ساتھ، دائی یعنی جو دعوت دینے والا ہے، اس کے ساتھ جو ان کی ذاتی دشمنی ہوتی ہے، اس ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ بھی اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو بڑا خطرناک پہلو ہے انسانی روی، کیونکہ اس میں دائی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو اپنی دعوت دے رہا ہے. اب ماننے والے اگر اس سے کوئی ذاتی اناد رکھتے ہیں، ذاتی تعصب کی بنیاد پر اس کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، تو وہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو وہ یاد کرا رہے ہیں کہ تمہیں کہیں ان قوموں جیسا عذاب تم پہ نہ آ جائے. پھر انہیں وہ بتاتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، إِنَّ رَبِّي رحیم ودود. اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ میرا رب بہت رحیم، بہت محبت کرنے والا ہے، اس سے معافی مانگو، اس سے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کے، اپنے قصوروں کے اللہ کے سامنے استغفار کر کے توبہ کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو، اور پلٹ آؤ اس کی طرف. اس کی عبادت اور اطاعت جو ہے وہ اختیار کر لو، اس کے دامن رحمت میں آ جاؤ. اس کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے، وہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے. یہ جو اللہ کا نام ہے نا، ودود، محبت کرنے والا، بڑا پیارا نام ہے. ان ربی رحیم ودود.
شک میرا رب بہت رحیم ہے، بہت ودود ہے. تو ہم اس طرح سے اللہ سے جب دعا کریں تب بھی اس کو اس نام کا واسطہ دے کے دعا کر سکتے ہیں. اللہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. تو رحیم ہے، تو ودود ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے. ہماری یہ دعائیں سن لے. قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا، نہیں ہم سمجھتے بہت کچھ. یہاں نفق سے مراد وہ ہے تفقہ، سمجھنا. ٹھیک ہے، نفقہ کثیرن بہت، نہیں ہم سمجھتے بہت کچھ، مما ان باتوں میں سے، تقولو جو تو کہتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری بات. وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، فینا اپنے درمیان، ضعیفہ کمزور. ولولا رحتک، اور اگر نہ ہوتی تیری برادری، تیرا خاندان، لرجمناک، تو ہم ضرور سنسار کر دیتے تجھے، رجم کر دیتے تجھے. وہ جو رجم کی سزا ہوتی ہے نا، وہ اسی سے لفظ ہے. وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہے تو ہم پہ ہرگز ہرگز کوئی غلبہ پانے. جس زمانے میں جو بھی صورت نازل ہوتی ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے یہ صورت جب نازل ہوئی ہے، تو زمانہ جو اس زمانے میں جو جیسے حالات ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو پیش آنے والے جو حالات تھے، اب اس صورت میں وہی باتیں اور ویسے ہی حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. پچھلی قوموں کے جو بھی واقعات جو مختلف صورتوں میں بار بار آئے ہیں، تکرار کے ساتھ آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک کو جس دور میں جن مسائل کا سامنا ہوتا تھا، اس خاص دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں ان مسائل کی طرف ہی اللہ تعالیٰ توجہ مبذول ہے. پچھلی قوموں کے قصے اور واقعات، وہ باتیں نمایاں کی جاتی تھی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی موجود ہوتی. اس آیت میں حضرت شعیب کے خاندان اور قبیلے کی حمایت کی بات بھی اسی لیے کی گئی ہے کہ یہاں پہ مکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے ہی حالات کا سامنا. اس زمانے میں بنو ہاشم کے سردار آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت وہ محبت بھی کرتے تھے، اور انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا بھی کچھ عرصے تک کے لیے. اور ان کے خوف کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے پورا قبیلہ جو تھا اس کی آپ کو پشت پناہی حاصل. اگر اس وقت بنو ہاشم کی سرداری ابو طالب کی بجائے کہیں ابو لہب کے پاس ہوتی تو آپ کے خاندان اور قبیلے کی یہ حمایت آپ کو کبھی بھی حاصل نہ ہوتی، اور مشرکین مکہ آپ کے خلاف انتہائی قدم بھی اٹھا سکتے تھے. لیکن چونکہ حضرت ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس وجہ سے پورا قبیلہ جو تھا وہ آپ کے لیے قلعے کی طرح سے، اور آپ کی حفاظت اس وقت اللہ تعالیٰ نے کی حضرت ابو طالب کے ذریعے، آپ کے قبیلے کے ذریعے. اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ان کے خاندان کی حمایت حاصل تھی، اور یہاں اسی کا تذکرہ ہوا. تو آگے سے حضرت شعیب علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال یا قومی، اے میری قوم، ارحتی، کیا میری برادری، اعزو علیکم من اللہ، زیادہ زبردست ہے تمہارے لیے اللہ کی نسبت؟ تم اللہ سے زیادہ میری برادری کی بات کر رہے ہو. کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ زبردست ہے؟ کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری اور مضبوط ہے؟ حقیقت میں میرا تو اللہ ہی پشت منا ہے. تم اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن میرے خاندان سے ڈرتے. کیا تمہارے نزدیک میرا خاندان اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم نے بنا رکھا ہے اس کو، یعنی اللہ کو، وراءکم، اپنی پیٹھ پیچھے. تم نے اللہ کو تو اپنی پیٹھ پیچھے کر رکھا ہے. ظہریات پیٹھ کو کہتے ہیں. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب اس کو جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے. محیط، گھیرنے والا ہے، یعنی اللہ کو تو تم لوگوں نے بالکل چھوڑ رکھا ہے، بس پشت ڈال رکھا ہے. تو یہ بھی انسانی نفسیات کا ایک بہت اہم پہلو. اگرچہ آج ہم بھی اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں جیسی جیسی، مگر ساتھ ہی دنیا کے جھمیلوں میں اس قدر مصروف ہیں، اس قدر مگن ہیں کہ اللہ کا
تصور تو پورا پورا دن نہیں ہمارے ذہنوں میں آتا. ہم کاروباری دنیا میں حقیقی مسبب الاسباب اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم اپنے جو اسباب ہیں ہم ان میں زیادہ تر بھروسہ رکھتے ہیں. یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنے خاندان کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کرنا کیا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، بخوبی جانتے تھے. اسی طرح مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. وہ اللہ کا معاملہ ایسے لوگوں کے نزدیک ایسے ہی تھا جیسے آنکھ ہو جل پہاڑ. اسی لیے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ میرے خاندان سے ڈرتے ہو مگر اللہ سے نہیں ڈرتے. اور حضرت شعیب کا یہ جو جواب ہے اس میں قریش کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ تمہیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ہے کہ تم آپ کے خاندان کو تو بڑی اہمیت دیتے ہو، اور وہ اللہ جس کو مانتے ہو، جس کا کہتے سوال نہیں بار بار پوچھے گئے کہ ان سے اگر پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے. اللہ کو تو وہ مانتے تھے، حج کرتے تھے اس میں اللہ ہی کا نام لیتے تھے. بتوں کو تو وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے. تو یہاں وہ بات بتا کے ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کو یہی سوال ان سے پوچھا گیا. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم کر رہے ہو اس کو گھیرنے والا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر. انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے. تمہیں پتہ چل جائے گا. تو میرے خلاف جو بھی ریشہ دوانیاں کر سکتے ہو، جو بھی چالیں چل سکتے ہو، جو اقدامات بھی تم کر سکتے ہو کر گزرو اپنے طور پر. اور جو میں کر سکتا ہوں وہ میں بھی کروں. جو کوشش مجھ سے ہو رہی ہے میں بھی کر رہا ہوں. یہ چیلنج کرنے کا انداز جو ہے نا یہ سورہ انعام سے چلا آ رہا ہے کہ وہ مکہ کے حالات کے ساتھ ایک طرح سے ایک تطبیق پیدا کی جا رہی ہے. مکہ میں حق و باطل کی جو کشمکش تھی وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر ایک طرح کی بیزاری بھی پیدا ہو چکی تھی، اور آپ اس طرح کی بات کر دیتے تھے کہ اب جو تم کر سکتے ہو لکم دینکم ولی دین. تو یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کے جو حالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت ملتے جلتے ہیں. من یاتیہ عذاب یخزیہ، اور کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس عذاب جو رسوا کرتے اس کو. ومن ہوا کاذب، کون ہے جو جھوٹا ہے. وارتقبوا، اور انتظار کرو. انی، بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ رقیب، انتظار کرنے والا. فلما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم. نجینا شعیبا، تو ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے معہ ان کے ساتھ. برحمت منا، اپنی رحمت سے. واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چیخ نے. صیحہ کہتے ہیں ایک چیخ، ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا. فاصبحوا فی دیارہم، پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، دانوں کے بل گرے. اپنے گھروں میں اونگے منہ پڑے رہے. کأن لم یغنوا فیہا، ایسے کہ گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے، ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے. الا بعدا لمدین، لعنت ہو مدین کے لیے، دوری ہو مدین کے لیے، پھٹکار ہے مدین پر. کما بعدت ثمود، جیسا کہ پھٹکار ہوئی تھی سمود پر. وہی الفاظ ہیں، وہی انداز ہے پچھلی قوم عاد والا قوم سمود کے ساتھ جو ہوا. کما بعدت ثمود، جیسا کہ سمود کے ساتھ ہوا، جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ ہوا، اور جیسا قوم نوح کے ساتھ ہوا. اور ایسی ہی لعنت اور پھٹکار تم پر بھی. الفاظ کی وضاحت دیکھ سکتے ہیں. لا تنقصوا، نہ تم کمی کرو. ڈونٹ ریڈیوس. نقص ینقص، نقص کمی کرنا. نقص کہتے ہیں اس میں نقص ہے یعنی کہ کمی ہے. اراکم، میں دیکھتا ہوں تمہیں. آئی سی یو آل. را یرا رؤیت، دیکھنا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اوفو، تم پورا کرو. یو فل فل، فل فل، پورا کرو.
فعل امر ہے، اوفا یوفی ایفا پورا کرنا، جیسے ایفائے عہد ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا. لا تبخسوا ڈونٹ ریڈیوس، اس کا مطلب یہ ہے کم نہ کرو، کمی نہ کرو. بخس یبخسوا بخسن کم دینا، جیسے ناقص ینقص نقصن تھا نا، اس کا مطلب بھی تھا کمی کرنا، اور اس کا مطلب یہ کم دینا. لا تعصوا نہ تم مچاؤ، یعنی فساد نہ مچاؤ، دنگا نہ مچاؤ، ایکٹ کرپٹلی. اسیا یاسا اسیون دنگا مچانا، فساد مچانا. تامرو کا وہ تجھے حکم دیتی ہے، اٹ کمانڈز یو. امر یامر امر حکم دیتی ہے. تامرو سے پتہ چلتا ہے کہ مؤنث لفظ ہے، جیسے صلاۃ کا ذکر ہے، نماز کا لفظ مؤنث ہے. نترو کا ہم چھوڑ دیں، وی لیو. تارا کا یاترو کو ترکن چھوڑ دینا، ترک کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب چھوڑ دینا ہی ہوتا ہے. نشاؤ ہم چاہیں، وی وش. شاء یشاؤ مشیعت چاہنا، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. رزقنی اس نے مجھے رزق دیا، ہی پرووائڈڈ می رزق. رزق یرزق رزقن. اریدو میں چاہتا ہوں، آئی وانٹ. الف جو ہے میں کے معنوں میں ہے. ارادہ یریدو ارادتن ارادہ کرنا، چاہنا، اردو میں ارادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یریدو وہ چاہتا ہے، نریدو ہم چاہتے ہیں. تا ہو تریدو تو تم چاہتے ہو، الف ہے اریدو تو میں چاہتا ہوں. اخالفکم میں تمہاری مخالفت کروں، آئی اپوز یو آل. خالف یخالف مخالفتن مخالفت کرنا. انہاکم میں تمہیں منع کرتا ہوں، آئی فاربڈ یو. نہا ینہا نہیون منع کرنا، جیسے ہوتا ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، تو نہیون ہوتا ہے منع کرنا. استطاعت میں کر سکوں، I was able capable. استطاع یستطیع استطاعت استطاعت رکھنا. انیبو میں رجوع کرتا ہوں. انابا ینیبو انابت رجوع کرنا، اسی سے لفظ ہوتا ہے منیب، رجوع کرنے والا. نام بھی لوگ رکھتے ہیں منیب. لا یجرمنکم ہرگز نہ تم کو آمادہ کرے، ہرگز نہ تم کو اکسائے. جرم یجرم جرمن اکسانا. یصیبکم تم کو مصیبت پہنچے. اٹ ریچز یو. اصابہ یصیبو اصابتن پہنچنا. واستغفروا فعل امر ہے، اور تم بخشش مانگو. یو آل سیک فارگیونیس. استغفر یستغفر استغفار بخشش مانگنا. توبو فعل امر ہے، تم رجوع کرو، تم توبہ کرو. ریپینٹنس تابہ یتوب توبۃ رجوع کرنا. نفقہ ہم سمجھتے، یہ ہے نفقہ، اس کا ماضی ہے فقہ یفقہ فقہ. وہ لفظ ہوتا ہے نا فقہ، جسے ہم فقہ کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی سمجھنا ہوتا ہے. ایک ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. یہ وہ بھی یہی لفظ ہے. لا رجم نا کا ہم ضرور تجھے سنسار کرتے ہیں. We would stone you. رجم یرجم رجم سنسار کرنا. واتخذتموہ اور تم نے اسے بنا لیا ہے. You all made him. اتخذ یتخذ اتخاذ بنانا. آج کے لیسن میں الفاظ کچھ زیادہ تھے، اس لیے میں نے ذرا جلدی سے کیا. ابھی اور بھی ہیں. اے مالو تم عمل کرو، آگے لکھا ہوا ہی ہے، میرا خیال ہے ہماری تلاوت ورنہ رہ جائے گی. عمل عملہ یا عملو عمل عمل کرنا. یا تی ہی آتا ہے اس پر عطا، یا تی اتیان. یخزی ہی رسوا کرے گا اسے، اخزا یخزی اخزاؤن. ورتقبو تم انتظار کرو، ارتقبا یرتقبو ارتقاب انتظار کرنا. نجینا ہم نے نجات دی، وی سیوڈ. نجا ینجی تنجیتن نجات دینا. لم یغنو وہ آباد نہیں ہوئے، ڈونٹ دے انہیبٹ. غانیہ یغنا غناؤن آباد ہونا. بعیدت وہ دور ہوئی، it was done away. بعیدہ یعبدو بعدن دور ہونا. لاحظ سن لیتے ہیں. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني
أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين